السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحا پارٹ 7۔ شمسہ جانتی تھی کہ وہ چاہے کتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے مگر اس شہر میں اور کالج میں ملک عبد الرحمن کی ہی سنی جائے گی۔ اب وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہو کر معافی مانگنے سے کترا رہی تھی۔ پرنسپل نے مزید رعایت یہ دی کہ فیض الحسن کو اپنے دفتر میں بلوایا اور شمسہ نے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی۔ وہ انتہائی نادم تھی مگر اس کے دل میں اپنی عزت خراب ہونے کا انتقام پل رہا تھا۔ ماہ نور دلی طور پر خوش تھی جبکہ فیض الحسن کو یہ اچھا نہ لگا تھا۔ وہ اپنی حیثیت اور اوقات میں ہی رہنا چاہتا تھا مگر اس کی مالکین کی ضد تھی کہ وہ پرنسپل کے آفس میں پہنچے تاکہ شمسہ اس سے معافی مانگ سکے۔ پتہ نہیں وہ ماہ نور کو کسی بھی طرح یا کسی بھی حوالے سے ناراض نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ معطر و مطہر صبح کی مقدس روشنی اندھیرے سے اجالے کا نمودار ہونا ماہ نور کے لیے بڑا دلچسپ منظر تھا۔ وہ خود کو کوستی رہتی کہ اتنی عمر یوں ہی نیند میں ہی گنوا دی۔ صبح صبح کا پر نور اجالا اس کی آنکھوں کو فرحت بخش رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کھڑکی میں کھڑے ہو کر صبح کے چاند کے غروب ہونے کا منظر آنکھوں میں بسایا۔ اذان فجر سن کر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے کافی عرصے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فجر کی نماز کیا باقی بھی کبھی نہیں پڑھی تھی۔ آج دل کو عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ نماز کیا ہے، کیسے ادا ہوتی ہے، کیوں ہے اور کس کے لیے ہے، مگر دل اور روح کا رشتہ اللہ کی موجودگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا قائل تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی، جانتی تھی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے دل کی آواز نے اتنی سخت سردی میں بھی اسے وضو کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کے جھونکوں نے اسے خوش آمدید کہا تھا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے اپنے کمرے میں بچھے ہوئے نرم ملائم غالیچے پر اس نے کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دی تو لطف و سرور نے اسے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا۔ آنکھوں کے حلقے کمزور پڑ رہے تھے، طاقتور انسانوں نے انہیں توڑ کر اس کی گالوں سے بہنا شروع کر دیا تھا۔ شکر الہی سے معمور ماہ نور نے رکوع اور سجدے کی حالت میں خود کو عجیب سے نورانی حالے میں محسوس کیا تھا۔ سجدے سے جب اٹھی تو دل اب تک رب تعالیٰ سے دوری پر پھر بھی آنسو بہا رہا تھا۔ وہ لبوں سے حمد و ثنا کی ادائیگی تو کر رہی تھی مگر دل سے خود کو رب تعالیٰ کی محبت بھری عدالت میں کھڑی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی روح کانپ رہی تھی، گویا کہ وہ خداوند کریم اسے دیکھ رہا تھا۔ مدت بعد رب تعالیٰ کے حضور سجدے ریز ہو کر اس نے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس نے خشوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی تھی، پھر اس نے تسبیح کے درود و سلام پڑھا اور ایک بار پھر شکرانے کے طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکا دیا۔ تمہارا خدا کے سوا نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنائے مکڑی کی سی ہے جس نے جالا بنا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ فیض الحسن کی خوشالحانی قرآن کریم کی اس آیت کے ترجمے کے ساتھ اس کے دماغ اور دل میں گھس گئی۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں اور بوجھل پلکوں کو کمرے کی چھت کی طرف اٹھایا جیسے کہ وہ خداوند کریم کو ڈھونڈ رہی ہو۔ نہ سست پڑو تم لوگ، نہ غمگین ہو، اور تم ہی بلند ہو اگر تم سچے مومن ہو۔ فیض الحسن نے اپنی آواز کی بدولت قرآنی آیت کے توسط سے ماہ نور کی توجہ ایک بار پھر اپنی طرف کر لی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کر بیٹھ گئی۔ فیض الحسن کی آواز کا سوز بتا رہا تھا کہ وہ کتنی محبت سے تلاوت میں مہو ہے۔ ماہ نور کھڑکی میں بیٹھی قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ سنتی رہی۔ فیض الحسن کی آواز کی عجیب سی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنا مقام، مرتبہ اور اسٹیٹس بھولنے لگی تھی۔ دل کے کونے میں فیض الحسن مسیحا بن کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ من ہی من میں اسے چاہنے لگی تھی مگر اظہار کرنا ناممکن تھا کیونکہ اس کے دل کی کیا خبر کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ مگر اسے کیا چاہیے؟ ماہ نور جیسی خوبصورت لڑکی کسی کو چاہے، حسن کی ملکہ کسی پر فریفتہ ہو تو دوسرے کا کیا اعتراض ہوگا؟ مگر نہیں، یہ زبردستی اور زور کے سودے نہیں ہوتے،
یہ دلوں کا بیوپار نہیں ہوتا، دکانداری نہیں کی جاتی، گھاٹے کھانے پڑتے ہیں، نقصان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں نفع کی صورت نظر آتی ہے، کیونکہ دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا۔ مگر وہ فیض الحسن سے کیسے پوچھے کہ وہ بھی مجھے چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ خاندانی رسم و روایات سے بغاوت کرنے چلی تھی، وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے جا رہی تھی، وہ نالی کی اینٹ جو چوبارے کو لگانے والی تھی۔ وہ فیض الحسن کو نہیں بتائے گی، اس نے سوچا، اور اس کی دل کی گہرائیوں سے پوجا کرے گی۔ خاموش پوجا۔ وہ اپنی عبادت کے مطابق لان میں ٹہل رہا تھا۔ اسے کل کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگتا تھا۔ اس نے بے اختیار ماہ نور کے کمرے کی طرف نظر اٹھائی اور اسے خیال آیا کہ اس نے بے اختیار ماہ نور کے ہاتھ پکڑنے کی جرت کی تھی، اور اسے حیرت تب ہوئی کہ ماہ نور نے بالکل بھی برا نہ مانا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے ابھی تک ماہ نور کے وجود کی خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر ماہ نور کو صبح کے پرنور اجالے نے اپنے حالے میں لے لیا تھا۔ وہ فیض الحسن کو دیکھ رہی تھی، اس کی مردانہ شخصیت کا جائزہ لے رہی تھی۔ گورا چٹا رنگ، لمبا قد، آنکھیں بھی بڑی بڑی، تراشیدہ مونچھیں اس کے اوپر والے گلابی ہونٹ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ بھرے ہوئے مضبوط جسم سے اس کی مردانہ وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ پھر اس کی خوشلحانی اور گفتگو کرنے کا خوبصورت انداز، سبھی کچھ دل کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہ نور کو یکدم ایک خیال آیا، وہ لرز کر رہ گئی۔ اگر فیض الحسن نے کبھی کوئی بھی غلطی کی تو رحمان بھائی تو اسے نکال دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ماہ نور مر جائے گی۔ مگر کیوں؟ ایک ملازم کی خاطر؟ ایک ڈرائیور کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات؟ یہ سب کیا ہے؟ کہیں یہ محبت تو نہیں؟ نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے جیسے لوگوں سے کی جائے، اپنے برابر کے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ پگلی، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ عشق کبھی بھی اپنے برابر کے لوگوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ زمین و آسمان اور مخمل و ٹاٹ کے پیوند سے وجود میں آتا ہے۔ امیری غریبی اللہ کے تقسیم کی ہے، مگر عشق کے لیے مخصوص دل ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سینے میں نہیں دھڑکتے۔ یہ ماہ نور کے دل کی آواز تھی جو اس نے واضح طور پر سنی تھی۔ عشق، عشق اور بس عشق۔ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ معراج عشق منانے کے لیے والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے پل بھر میں اپنے حضور طلب کر لیا تھا۔ کہاں زمین، کہاں عرش بری، مقصد صرف عشق کی معراج تھی۔ اس کی آنکھوں کے کونے بھیگنے لگے تھے۔ وہ اپنے عشق کو بلند رکھنے کے لیے اپنا مان، مرتبہ، اپنا خاندان، اپنا روپیہ پیسہ، سب کچھ قربان کر دے گی۔ اب وہ انتہائی عشق کر کے دکھائے گی، عشق کی بلندیوں کو چھو کر دکھائے گی۔ یہ زمانہ، یہ سماج، یہ رسم و رواج، یہ دھن دولت اور امیر غریب کا فرق اس کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ وہ ہر قیمت پر فیض الحسن کو پائے گی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ہر دیوار پھلانگے گی۔ فیض الحسن صفدر حسین سے ملنے چلا آیا تھا۔ آج اس کی ملاقات منظر علی سے بھی ہو گئی تھی۔ صفدر حسین نے فیض الحسن کی باتوں سے اندازہ لگایا تھا کہ فیض الحسن اس نوکری سے بہت خوش ہے۔ تمہارے قرآن کریم کی پڑھائی کا کیا بنا؟ اس نے صفدر حسین سے پوچھا۔ وہ پہلے ہی اپنی طبیعت کے مطابق فیض الحسن پر غصہ نکالنے کے لیے بے چین تھا۔ جھٹ سے بول پڑا، آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو بھگوڑے استاد ہو۔ اس کے انداز پر منظر علی اور فیض الحسن دونوں ہی ہنس پڑے۔ وہ پھر بولا، تاریخ گواہ ہے کہ شاگرد کام چھوڑ کر بھاگتے رہے، مگر اب سے مورخ جو بھی لکھے گا تمہارا نام سنہری حروفوں میں لکھے گا کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ فیض الحسن کو چڑھا رہا تھا، مگر آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب نہ دے رہا تھا۔ یہی بات صفدر حسین کو کھٹک رہی تھی۔ منظر علی رات بھر کا تھکا ہوا تھا، سونے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ دونوں تھے اور باتیں تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ وہ کیسی ہے؟ صفدر حسین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ فیض الحسن اس کا یہ سوال سن کر گڑبڑا گیا، مگر اس نے جلدی ہی خود کو سنبھال لیا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے سرور اور مدہوشی کی کیفیت میں ڈوب کر جواب دیا، تو وہ مشکوک انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔
کبھی تمہارے ساتھ باہر گھومنے گئی؟ صفدر نے دوسرا سوال کیا۔ ہر روز بلا ناغہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی بدصورت اور اندھی ہوگی۔ نہیں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھیں ہیڈ لائٹ ہے، جگمگ کرتی رہتی ہے۔ بس اس کی ہر چیز پر میرا قبضہ ہے۔ فیض الحسن نشے سے سرشار کیفیت میں بول رہا تھا۔ کبھی باہوں میں باہیں ڈال کر آئس کریم کھائی ہے؟ اس کی تو باہیں ہی نہیں ہے، فیض الحسن نے دکھ سے کہا تو صفدر حسین کے چہرے پر دکھ اور کرب پھیل گیا۔ کیا وہ ٹنڈی ہے؟ وہ رو دینے والے انداز میں بولا تھا، مگر فیض الحسن کا کہا سن کر اس کی طرف تحریر آمیز انداز میں دیکھنے لگا۔ ڈنگرا، کبھی گاڑی بھی ٹنڈی ہوتی ہے؟ وہ اپنے کہے کو بمشکل روکتے ہوئے بولا تو صفدر حسین ادھر ادھر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کہ وہ مارنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ آج چاچا فیض الحسن نے اسے خوب بیوقوف بنایا تھا اور وہ بن گیا تھا۔ بس وہ ہوا میں مکہ لہرا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، کبھی دادے کی اور کبھی پوتے کی، وہ شکست خوردہ انداز میں ہنستا ہوا بولا تو فیض الحسن پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم لڑکی کی بات کر رہے تھے، میں سمجھا گاڑی کی بات کر رہا ہے۔ یہ فیض الحسن کی چھٹی کا دن تھا۔ اس نے صفدر حسین کے ساتھ مل کر اس دن کو خوب مزے سے گزارا اور مغرب کے وقت ان کو خدا حافظ کہہ کر اپنی پہلی تنخواہ میں سے آدھے پیسے منظر علی کو جمع کروا کے واپس قصر ماہ نور چلا آیا۔ ابھی وہ گیٹ میں داخل ہوا ہی تھا کہ ماہ نور اور ماجی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ لان میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ماجی کے بلانے پر ان کی طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دونوں کو سلام کیا اور نظریں جھکا لیں۔ تمہیں یہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے فیض الحسن؟ ماجی کا انداز پیار سے بھرپور تھا۔ نہیں ماجی، آپ کی دعا سے کوئی تنگی یا پریشانی نہیں ہے، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ کھانا تو ٹھیک وقت پر ملتا ہے نا، یا نہیں؟ اب کے بار ماہ نور کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے۔ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا، محبت اور خلوص کی شمع روشن تھی۔ دیکھ کر فیض الحسن کی گستاخ نگاہیں جھک گئی۔ جی، کھانا بھی وقت پر ہی ملتا ہے اور ناشتہ بھی، غرض ہر طرح آرام اور سکون میں ہوں۔ کوئی پریشانی یا دکھ ہو تو مانو کو بتا دینا۔ ماجی نے اس بار نیا نام متعارف کروایا تو اس کی نظروں میں استفہامات تھی۔ اس نے ماہ نور کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کے خفیف اشارے سے بتایا کہ اسے مانو بھی کہتے ہیں۔ جی ضرور بتا دوں گا۔ ماجی اندر کی طرف بڑھ گئی کیونکہ سردی بڑھنے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھلی جگہ پر نہ ٹھہر سکتی تھی۔ اب ماہ نور اور فیض الحسن رہ گئے تھے۔ باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ برآمدے میں آگ روشن تھی۔ کمروں کا ماحول انتہائی گرم تھا، اس لیے ماہ نور کو اس بات کا ڈر نہ تھا کہ کوئی کھڑکی کھول کر انہیں دیکھ لے گا۔ تمہارے پاس کوئی سویٹر یا جرسی وغیرہ ہے؟ ماہ نور نے نیا اور عجیب سوال کیا تو وہ چونک پڑا۔ جی، ایک جرسی ہے تو صحیح، وہ منظر علی ہے نا میرا بھائی، اس کے گھر رہ گئی ہے۔ فیض الحسن نے جھوٹ بولا تھا اور ماہ نور اس کے لہجے کی چگلی کو سمجھ گئی تھی۔ میرا ساتھ دو گے؟ فیض الحسن کا دل دھڑکنا تو نہ بھولا تھا مگر کچھ دیر کے لیے رک ضرور گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ ماہ نور بی بی کا سوال آیا تھا نہ ہی تو ماہ نور بی بی۔ میں کم عقل ہوں جی، آپ کی گہری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ اس نے اچھے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ بازار جانے تک میرا ساتھ دو گے؟ کیونکہ آج تمہاری چھٹی ہے اس لیے تمہیں مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ ماہ نور کی وضاحت نے اس کے منہ سے ٹھنڈی سانس خارج کروا دی۔ وہ مطمئن انداز میں بولا، میں تو آپ کا خادم ہوں جی، اب موجود بھی ہوں اور آپ کے ساتھ جانے کے لیے حاضر بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، ابھی جانا ہے۔ وہ جیپ بہتر کہتا ہوا پورچ کی جانب چلا گیا۔ گاڑی شہر کے مشہور بازار میں پہنچ گئی تھی۔ جرسی اور سویٹرز کی دکانیں رات دیر تک کھلی رہتی تھی۔ ابھی صرف شام کے 7 ہی بجے تھے۔ وہ اب ڈرائیور کی یونیفارم میں نہ تھا، شلوار قمیض پہنے ہوئے اس کی شخصیت اور بارعب لگ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ تم بھی میرے ساتھ آؤ، یہ کہہ کر ماہ نور ایک طرف چل پڑی۔ اس نے گاڑی کو اچھی طرح لاک کیا
اور مالکن کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ماہ نور ایک جگہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، جیسے کہ فیض الحسن کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ میرے ساتھ آئے ہو تو میرے قدموں سے قدم ملا کر چلنا سیکھو فیض الحسن۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی دکان میں داخل ہوئے تو دکاندار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان دونوں کو نوبیاہتا جوڑا سمجھا تھا، کیونکہ ماہ نور واقعی جگمگا رہی تھی جبکہ فیض الحسن بھی گریسفل لگ رہا تھا۔ مجھے مردانہ جرسیاں اور سویٹرز دکھائیے، ماہ نور نے کہا تو فیض الحسن حیران رہ گیا کہ مردانہ کس کے لیے؟ دکاندار نے اس کے آگے جرسیاں اور سویٹرز ڈھیر کی شکل میں رکھ دیے۔ وہ باری باری ماہ نور کو جرسیاں کھول کھول کر دکھا رہا تھا، مگر وہ ناپسند کر دیتی۔ آپ یہ ڈیزائن دیکھیں۔ دکاندار نے ایک بہترین جرسی پکڑتے ہوئے اسے کھولا اور ماہ نور سے بولا، یہ یقیناً آپ پر سوٹ کرے گی۔ ماہ نور کے ہونٹ لرز کر رہ گئے، وہ کچھ نہ بول سکی۔ اس نے فوراً فیض الحسن کی طرف دیکھا، اس کی بھی نظریں جھک گئی۔ ماہ نور نے فوراً وہ جرسی خرید لی اور 2 عدد مزید سویٹرز لے کر دکان سے باہر نکل آئی۔ فیض الحسن بھی اس کے ساتھ تھا۔ دکاندار نے فیض الحسن کے ماہ نور کا خاوند سمجھا تھا۔ ماہ نور بھی خاموش اور فیض الحسن بھی خاموشی سے اس کے ساتھ قدم ملا کر چلا آ رہا تھا کہ ایک بھکاری لڑکا ان دونوں کے سامنے اچانک آ گیا۔ ان کو اپنے تیز تیز قدم روکنے پڑ گئے۔ صاحب اللہ کے نام پر دے دو، بیگم صاحبہ اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، آپ کو نظر نہ لگے۔ وہ لڑکا بھیک مانگ رہا تھا یا اس سے آگے وہ دونوں کچھ نہ سمجھ سکے، نہ سن سکے۔ وہ پھر بولا، صاحب اپنی بیگم صاحبہ کا صدقہ ہی دے دو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے، آپ کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ فیض الحسن نے اپنی جیب سے 50 پیسے کا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، مگر ماہ نور گمسم سی اس فقیر لڑکے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ماہ نور بی بی، وہ فیض الحسن کے پکارنے پر چونکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو کیا نام دے؟ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا دل کبھی کسی انجانے خیال سے بلیوں کی طرح اچھلنے لگتا اور کبھی اس کے چہرے پر افسردگی چھا جاتی۔ وہ گاڑی تک پہنچے تو ابھی ایک اور امتحان مقصود تھا۔ ایک ہٹا کٹا فقیر ان کی گاڑی کے سامنے کھڑا موجود تھا۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ وہ 6 فٹ اونچا، لمبا خاصا صحت مند فقیر تھا۔ وہ فیض الحسن کے آگے کشکول کر کے اپنا سوال دہرا رہا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فیض الحسن کے منہ سے نکلا، قادر علی؟ وہ چند قدم آگے بڑھ گیا، اس نے فقیر کو گلے لگا لیا۔ قادر علی، تم وہی قادر علی ہو نا جو میرے گاؤں کے زمیندار کا بیٹا ہے؟ بتاؤ قادر علی، بتاؤ تم وہی ہو نا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور ماہ نور خود کو ان کی شناخت میں نشانہ بنتا ہوا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ فیض الحسن کو کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ کیوں؟ بس وہ نہ جانتی تھی کہ کیوں۔ فیض الحسن، قادر علی کے منہ سے نکلا تو فیض الحسن نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ پھر بولا، فیض الحسن، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے۔ اس نے ماہ نور کی طرف اشارہ کیا تو ماہ نور گڑبڑا گئی، کیونکہ وہ ان کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بہت سے کٹھن مراحل طے کرنا ہوں گے، گھبرانا نہیں، منزلیں اسی طرح ملا کرتی ہے۔ اور تم قادر علی، میری منزل کون سی ہے تم اچھی طرح جانتے ہو فیض الحسن، ابھی تک بھٹک رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ فیض الحسن اور ماہ نور کتنی ہی دیر اس فقیر کو جاتا دیکھتے رہے۔ ماہ نور کے ذہن میں قادر علی کے الفاظ گونج رہے تھے، تمہاری منزل تمہارے سامنے ہے فیض الحسن۔ پھر دکاندار اور فقیر بچہ، جنہوں نے بالترتیب فیض الحسن کو ماہ نور کا صاحب اور خاوند سمجھا تھا، انجانی سی خوشی سے اس کا دل معمور ہو گیا تھا۔ بے نام اور عجیب سے رشتے نے اسے فیض الحسن کی زندگی میں رفیق بنا دیا تھا۔ وہ دلی طور پر بہت مسرور و شاد تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ الفاظ، یہ سوچ حقیقت ہو جائے، مگر ڈور کا اگلا سرا ڈھونڈنے کے لیے اسے جنگلوں سے کھیلنا پڑے گا، اپنا آپ الجھانا پڑے گا۔ پتہ نہیں قادر علی نے کس کٹھن مرحلے کی طرف اشارہ کیا تھا۔
ابھی فی الحال اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ گاڑی قصر ماہ نور سے چند میٹر دور تھی کہ ماہ نور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا شاپنگ بیگ فیض الحسن کے برابر والی خالی سیٹ پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے خریدے ہیں، انہیں تم استعمال کرو گے۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز گئے تھے۔ وہ ان کی قیمت جانتا تھا۔ اس کی ایک ماہ کی تنخواہ سے زیادہ رقم بنتی تھی، مگر ماہ نور بی بی وہ مزید کچھ نہ بولا تھا کہ ماہ نور بول پڑی۔ اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے فیض الحسن، یہ تمہارا حق ہے اور ماہ نور کبھی کسی کا حق نہیں رکھتی۔ صبح سے تم یونیفارم نہیں پہنو گے بلکہ اپنے سوٹ پر ایک سویٹر پہن کر آؤ گے۔ مگر ماہ نور بی بی یہ تو کافی مہنگے ہیں۔ گاڑی اب محل میں داخل ہو گئی تھی اور اپنے مخصوص مقام کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ اس دنیا میں سب سے مہنگا اور قیمتی انسان ہے، اور اس سے بھی مہنگی دوستی اور اس سے بھی مہنگی محبت ہے۔ گاڑی رک چکی تھی، ماہ نور جا چکی تھی۔ فیض الحسن کے دل کے تار چھڑ گئے تھے۔ وہ پیکٹ کو ہاتھ میں پکڑے گاڑی سے اترا اور اپنی سوچوں اور خیالات میں مگن اپنے کوارٹر کی جانب چل پڑا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کنڈی لگائی اور لفافے کو کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایک سویٹر کو پکڑ کر چوم رہا تھا۔ وہ جرسی جسے دکاندار نے کہا تھا کہ صاحب پر سوٹ کرے گی، اس نے کئی بار آنکھوں سے لگائی تھی۔ یہ اس کی ماہ نور نے خریدے تھے۔ پہلی بار کسی نے اس کے لیے محبت اور خلوص سے چیزیں خریدی تھی۔ وہ 100 بار قربان ہو رہا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر چونک گیا۔ اس نے جلدی جلدی تمام چیزیں اپنے پلنگ کے نیچے اپنے چھوٹے سے ٹرنک میں رکھ دی۔ دروازہ ایک بار پھر زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ملکہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی اور وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھلتے ہی ٹرے آگے کر دی۔ سرکار کھانا نوش فرما لے۔ فیض الحسن اس کی اس ادا پر ہنسنے لگا۔ ملکہ جی، وہ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لیتا ہوا بولا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک بھوکے کا خیال کیا ہے، بس اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ایک بات تو بتاؤ سرکار۔ وہ اندر آ گئی۔ فیض الحسن نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ سرکار جی، آپ پڑھے لکھے لگتے ہو، پھر یہ ڈرائیوری کیوں کرتے ہو؟ بے وقوف ہو تم بھی۔ وہ ہاتھ دھو کر صاف کر رہا تھا۔ تولیہ اس نے ایک مخصوص جگہ پر لٹکایا اور بولا، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہو، بات تو عزت کی روٹی کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے پیٹ بھر کر عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ وہ کھانا شروع کرنے والا تھا، پھر ملکہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کب سے اس گھر کی ملازمت کر رہی ہو؟ لو کر لو بات۔ گھر ایسے ہوتے ہیں، یہ تو محل ہے۔ گھر تو ایسے ہوتے ہیں جس جگہ پر تم بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ اس تمام جائیداد کی وارث ماہ نور بی بی ہے۔ بڑے ملک صاحب فوت ہونے سے پہلے یہ محل ان کے نام کر گئے تھے۔ باقی زمینیں وغیرہ عنایت صاحب اور رحمان صاحب کے نام پر ہے۔ وہ خاموش ہوئی تو فیض الحسن کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کے کھانا کھانے کے لیے اٹھنے والے ہاتھ رک گئے تھے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں تمہیں، وہ رازدانہ لہجے میں بولی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ جو بات کرنے والی ہے بہت اہم ہے۔ کل، یعنی آنے والی کل کو ماہ نور بی بی کو لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ فیض الحسن کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھا اور پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ ملکہ اس کی اس حرکت پر حیران ہو گئی تھی۔ فیض الحسن کے چہرے پر اس خاص بات کو سن کر کئی رنگ اپنا کرب چھوڑ گئے تھے۔ دکھ اور غم کی آمیزش نے اس کا چہرہ تاریک کر دیا تھا۔ ملکہ پتہ نہیں اور کیا کہنے والی تھی۔ اس کی کیفیت بھاپ کر باہر نکل گئی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے فیض الحسن، اس کے ضمیر نے کہا۔ کیوں اپنی اوقات بھول رہے ہو؟ فیض الحسن نے اپنی وکالت آپ شروع کر دی تھی۔ میں غریب ہوں اور وہ امیر ہے، تو یہ میرا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے چودھریوں کے مکینوں کے گھر پیدا ہونا ہے۔ ذرا سوچو، اگر میری جگہ وہ ہوتی، اس کی جگہ میں ہوتا، تب تم کیا کہتے؟ میں تب بھی تمہیں ہی تنبیہ کرتا، تب بھی تمہارا اور ماہ نور کا اسٹیٹس تمہاری راہ میں رکاوٹ بنتا۔ ضمیر نے کہا، میں اس رکاوٹ کو نہیں مانتا، میں کسی حیثیت کو بھی نہیں جانتا۔ میں محبت کرتا ہوں، میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گا۔
محبت کسی بھی فرق اور حیثیت کو نہیں مانتی۔ چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، میں ہر مشکل اور ہر امتحان میں پورا اتروں گا۔ میں محبت کرتا ہوں، ماہ نور سے محبت کرتا ہوں، اپنے ضمیر کے ساتھ جنگ کی وجہ سے۔ اس کے ماتھے پر اتنی سردی کے باوجود بھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے، مگر وہ جو ہی مڑا، اس کے قدموں تلے سے واضح طور پر زمین کھسک گئی، اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے، کیونکہ ماہ نور نہ جانے کتنی دیر سے اس کے پیچھے کھلے ہوئے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی، وہ کچھ بھی نہ بولنے کی ہمت رکھتا تھا۔ کیا ماہ نور نے سب کچھ سن لیا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ سوال آیا تو فیض الحسن خود کو گنہگار تصور کرنے لگا۔ ماہ نور بی بی، آپ؟ اس کی زبان اور ذہن اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے، وہ اس سے آگے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ ماہ نور اندر آ چکی تھی۔ یہ لمحات اور بات اس کے لیے مزید حیران کن تھی، کیونکہ ایک امیر زادی کا ایک معمولی سے ڈرائیور میں اس قدر دلچسپی لینا، اور پھر سرد رات کی تاریکی میں اس طرح اس کے کوارٹر میں چلے آنا، اس کے لیے تو حیران کن تھا ہی، مگر تاریخ بدلنے کے لیے بھی اس وقت ماہ نور کا اس کے کوارٹر میں موجود ہونا بہت بڑی دلیل تھی۔ محبت اور عشق نے اپنی حیثیت نہ دیکھی تھی۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں صرف ناموں سے پکارا جاتا ہے، عہدوں سے نہیں۔ اس کے منہ سے اپنی محبت کا اعتراف سن کر فیض الحسن کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، مگر وہ ابھی تک حیرت و استعجاب کی سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ آپ بیٹھی نا، پہلی مرتبہ میرے غریب خانے پر تشریف لائی ہیں۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ ماہ نور چلتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئی۔ فیض الحسن کھڑا تھا۔ تم بھی بیٹھو فیض الحسن، آپ کے برابر، مگر کیسے؟ وہ کانپ کر رہ گیا۔ ماہ نور کے چہرے پر تقدس پھیلا ہوا تھا۔ یہ فرق اور امتیازی حیثیت محبت کرنے سے پہلے سوچنی تھی۔ اب تو میں اور تم برابر ہی ہو گئے ہیں۔ محبت تو انسانیت کے معراج کو بلند رکھنے کا درس دیتی ہے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہو گئی اور فیض الحسن کے سامنے، بالکل سامنے، برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم محبت میں عہدوں کو شامل کر کے انسانیت کی توہین کرنے کے مرتکب تو نہ بنو۔ فیض الحسن کی دنیا اتھل پھتل ہونے لگی تھی۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا، میں آپ کا مجرم ہوں۔ میں آپ کو تا حیات نہ بتانا چاہتا تھا، مگر اندر کا آدمی بڑا بے وفا ہے۔ اس نے میرا مان اور غرور سب خاک میں ملا دیا ہے۔ میں آپ کی پوجا کرنا چاہتا تھا، آپ کو دل میں بٹھا کر ہر روز ہر لمحہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر افسوس ہے کہ آپ کے سامنے برہنہ ہو گیا۔ وہ کرب اور دکھ سے بولا تھا، فیض الحسن جانتے ہو، میں نے کئی دعاؤں کے بعد تمہیں پایا ہے، بہت سی منتوں اور مرادوں کے بعد تم مجھے ملے ہو۔ جب سے تم یہاں آئے ہو میرے دل نے تمہیں پانے کی بہت آرزو کی ہے، اور دیکھو میری آرزو بالکل سچی ہے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تمہیں چھو سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، تم سے باتیں کر سکتی ہوں۔ یہ میرے مخلص ہونے کی نشانی ہے، اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں یقیناً خوش قسمت ہوں کہ کوئی مجھے بھی چاہتا ہے، مگر ایک ڈرا اور انجانا سا خوف دل میں گھر کر گیا ہے۔ وہ خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا تو ماہ نور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور اس کا انداز استفہامیہ تھا۔ حیثیت؟ فیض الحسن نے کہا تو وہ بڑے دکھ سے بولی، روپیہ پیسہ اگر سب کچھ خرید سکتا تو محبت اور عشق بازاروں میں بکتا ہوتا۔ ہر کوئی ان دو چیزوں کو خریدنا تو درکنار ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ جانتے ہو کیوں؟ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ پھر بولی، اس لیے کہ جو بھی چیز بازار میں بکنے کے لیے آ جاتی ہے وہ اپنی اہمیت اور افادیت کھو دیتی ہے۔ بکنے والے کو پتا تھا کہ میں یوسف ہوں، مگر خریدنے والے نے اس کا مول ایک دھاگے کی اٹی لگایا تھا۔ وہ غمگین ہو رہی تھی۔ ہم اپنی محبت کو روپے پیسے میں کبھی بھی تولنے نہ دیں گے۔ تم دیکھنا فیض الحسن، میں تمہیں پانے کی خاطر پرآسائش، پرسکون اور ہر سہولت کو ٹھوکر مار دوں گی، مگر کبھی بھی تمہیں کھونے کا تصور نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی، مگر فیض الحسن کی بھوک اور نیند بھی ساتھ لے گئی۔ رات سرد اور تاریک ہوتی جا رہی تھی، مگر فیض الحسن کی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قادر علی آ گیا تھا، جس نے کہا تھا کہ ماہ نور تمہاری منزل ہے، مگر کٹھن اور مشکل
امتحانات سے گزر کر ہی اسے حاصل کر سکو گے۔ قادر علی کو کیسے علم ہوا کہ میں ماہ نور سے محبت کرتا ہوں؟ قادر علی کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے واحد اور لا شریک ہونے کی لگن نے اپنے حالے میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا، ایک طرح سے وہ بھی فیض الحسن کے مالکوں کی نسل سے تھا، مگر اس کا رویہ ہمیشہ اس سے اچھا رہا تھا۔ اب وہ کاسا ہاتھ میں پکڑے در در پہ جا کر بھیک مانگنے کی صدا لگا رہا تھا۔ وہ عشق الہی میں فقیر بن گیا تھا۔ وہ فیض الحسن سے کہہ گیا تھا کہ منزل تمہارے سامنے خود چل کر آئے گی، ابھی خود کو خود سے چھپاؤ فیض الحسن، وقت کا انتظار کرو، وقت خود فیصلہ کرے گا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کس طرح سے فیض الحسن اور ماہ نور ایک ہو سکیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور اگر سٹوری پسند آ رہی ہے تو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔